दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने ज़रूर देखा होगा कुछ फेमस लोगों को कि जिनका कहीं न कहीं एक अच्छा सोशल इम्पैक्ट रहा था। लोग उन्हें जानते थे, फॉलो करते थे, लेकिन एक दिन अचानक न्यूज़ आई कि उन लोगों ने तो इस्लाम कबूल कर लिया। जैसे कि ब्रिटेन के अल्फ्रेड विलियम्स कंपनी के मालिक बिलियनियर एल्फी बेस्ट, ब्राज़ील के फेमस फाइटर नेसिमेंटो, रशिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी, अमेरिका के मशहूर रैपर डार्क डेरेक, इंटरनेट सेलिब्रिटी एंड्रयू टेट, कैथोलिक पादरी हिलेरियन हैगी और इंडियन यूट्यूबर परम सिंह। लिस्ट इतनी ज्यादा है कि बता पाना मुश्किल है। लेकिन अब यहाँ पर यही सवाल आता है कि इस्लाम में ऐसा क्या है कि लोग इतनी तेजी के साथ मुसलमान हो रहे हैं, और आखिर क्यों दूसरे धर्म को छोड़कर इस्लाम अपना रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो एक ऐसा टाइम भी चल रहा है कि जिसमें इस्लामोफोबिया भी अपने चरम पर है, लेकिन फिर भी लोग, और वो भी इंटेलेक्चुअल पीपल, बाकी धर्मों के कंपैरिजन में इस्लाम को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग मजहब क्यों है। इस वक्त पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन यानी कि 8 अरब के आंकड़े को पार कर चुकी है, कि जिसमें ईसाई 31.11%, मुस्लिम 24.9%, सेकुलर, नो रिलीजन, एग्नोस्टिक और एथीस्ट इन सब की पॉपुलेशन 15.58%, हिंदू 15.16%, बाकी बचे 13.25% में सभी धर्म आते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन पहले इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान और फिर इंडिया में रहती है। पीयू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2050 तक इंडिया सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो इस्लाम का ग्राफ लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और साल 2050 या 60 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब हो जाएगा। जापान, यूरोप, फ्रांस, अमेरिका, इंडिया जैसे कई देशों में इस्लाम सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला धर्म बन गया है। तो अब सवाल यही आता है कि आखिर इस्लाम इतनी तेजी से आगे बढ़ क्यों रहा है। तो इसका पहला रीजन जो हमेशा से ही बताया जाता रहा है कि मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। बाकी रिलीजन के कंपैरिजन में मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। यही वजह है कि मुसलमान ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जबकि सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के सर्वे के मुताबिक मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट भी कम हुआ है। दूसरा रीजन, दूसरे धर्मों के लोग तेजी से इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और हर रोज कहीं न कहीं ये खबर आती रहती है कि किसी फेमस इंडिविजुअल सेलिब्रिटी ने इस्लाम धर्म अपना लिया, जिसमें से कभी कोई फेमस बिलियनियर होता है, तो कभी फेमस फाइटर, तो कभी कोई फेमस रैपर, तो कभी कोई और फेमस सेलिब्रिटी। ये तो उन लोगों की खबरें होती हैं जो कहीं न कहीं फेमस होते हैं, लोग उन्हें जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। लेकिन वहीं ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो इस्लाम धर्म को अपना तो रहे हैं, लेकिन आम लोग होने की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर या किसी न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं मिल पाती, जिनका एक मोटा मोटा सा आंकड़ा हम आपको बताते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अमेरिका में टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन में 25% कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, और एक एस्टिमेट के हिसाब से करीब 20,000 अमेरिकी हर साल इस्लाम कबूल करते हैं। इसी तरह से ब्रिटेन में हर साल करीब 6,000 लोग इस्लाम में शामिल हो जाते हैं। जापान भी एक ऐसा देश है कि जहां तेजी से लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। वसेडा यूनिवर्सिटी के मुताबिक पिछले 10 सालों में जापान में मुसलमानों की आबादी डबल से भी ज्यादा हो गई है, जिसमें 50,000 से ज्यादा जापानी लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन 2 बिलियन का आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है, जिसमें एक बड़ी तादाद कन्वर्टेड मुस्लिम भी है। अब सवाल आता है कि आखिर लोग इस्लाम में कन्वर्टेड क्यों हो रहे हैं। तो इसका कोई एक जवाब नहीं। जब इस्लाम कबूल करने वालों से पूछा गया कि आपने इस्लाम क्यों अपनाया है, तो ज्यादातर लोगों ने अलग अलग रीजंस बताए, लेकिन एक जो कॉमन रीजन था, कॉमन कारण था, वो ये था कि जब कोई नॉन मुस्लिम किसी ऐसे मुस्लिम के कांटेक्ट में आया कि जो एक्चुअल में मुस्लिम था, इस्लाम के बुनियादी उसूलों को फॉलो करता था, तो उसे देखकर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते और इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश करते, जिसमें कुछ ऐसी चीजें उन्हें मालूम होती जो एक नॉन मुस्लिम के लिए बड़ी सरप्राइज होती। फॉर एग्जाम्पल, सोशल इक्वलिटी। बाकी रिलीजन में देखा गया है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के आगे बहुत ही छोटा और काफी नीचा दिखाया गया है।
جیسا کہ ہماری انڈیا میں سماج کو جاتیوں میں بانٹ دیا گیا اور اس میں بھی کیٹیگری بنا دی گئی، اور سب سے کمزور کاسٹ کیٹیگری کو شودر بتایا گیا۔ اونچی کاسٹ کے لوگ انہیں اچھوت مانتے ہیں اور ان کے ہاتھ کا پانی تک نہیں پیتے۔ اسی طرح سے دوسرے دھرموں میں کالے گورے انسان کو لے کر کے ڈسکریمنیٹ کیا گیا، کالے لوگوں کو غلام بنایا جاتا، ان کی پٹائی بھی ہوتی اور ان سے جانوروں کی طرح کام بھی لیا جاتا۔ ایسے میں جب کوئی نان مسلم جسے سوشل جسٹس نہیں دیا گیا تھا، اس نے اسلام کو پڑھا اور پایا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بلال نام کے کالے غلام کو آزادی دلائی، اور نہ صرف آزادی دلائی بلکہ سارے مسلمانوں کے سامنے کعبے کے چھت کے اوپر اذان پڑھنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ اسی طرح سے جب لوگوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسپیچ کے بارے میں جانا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک عربین کسی نان عربین سے سپیریئر نہیں، اور نہ ہی کوئی نان عربین کسی عربین سے سپیریئر ہے، اور نہ کوئی کالا کسی گورے سے سپیریئر ہے، اور نہ کوئی گورا کسی کالے سے سپیریئر ہے۔ دوستو یاد رہے میں نے یہ حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اس طرح سے یہ جاننے کے بعد کہ اسلام میں کوئی کسی سے اونچا نیچا نہیں، اسی ایک پوائنٹ کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دوسرا ریزن فورگیونیس یعنی کہ معاف کر دینا۔ اسلام میں جو یہ معاف کر دینے والا کنسپٹ ہے وہ بھی بڑا خوبصورت، بڑا ہی شاندار کنسپٹ ہے۔ جب لوگوں نے اس کنسپٹ کے بارے میں جانا تو یہ بھی ان کو خوب پسند آیا اور بہت سے نان مسلم نے اسلام قبول کر لیا۔ فور ایگزامپل مان لیجئے اگر کسی انسان کو پورا کا پورا سماج برا بھلا کہے، اس کا بائیکاٹ کر دے، یہاں تک کہ اسے جان سے مارنے تک کی دھمکی دی جائے، تو اس کا ریئیکشن یہی ہوگا کہ جب کبھی بھی اس انسان کو اس کمیونٹی پر کنٹرول ہوگا تو وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ سارے لوگوں سے نہیں تو ان لوگوں کو ضرور ٹارگٹ کرے گا جو اس کے اپنے ہی لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکایا کرتے تھے، اور اسے مار کر لانے والوں کو انعام دینے تک کی بات کیا کرتے تھے۔ عام طور پر سماج میں یہی دیکھا جاتا ہے، لیکن اسلامک ہسٹری میں اس کے بالکل الٹ ہے۔ اسلام کے شروعاتی دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی تو مکہ کے طاقتور اور سردار لوگوں نے اسلام قبول کرنے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی پلاننگ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار کر لے کر آنے والے کو انعام دینے تک کا وعدہ کرتے، یہاں تک کہ اس وقت تک جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے ان سب کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ 3 سال تک شیب ابو طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام فالوورز کو قید کر دیا گیا تھا، اور مکہ کے سرداروں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر ان کی کسی نے بھی کسی بھی طرح سے مدد کی تو اس کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ آخرکار ایک دن ایسا آیا کہ جب مسلمان مکہ کے سرداروں کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، لیکن دوستو مکہ کے سرداروں نے مسلمانوں کا پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا، اور انہوں نے چاہا کہ اسلام ماننے والوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، جس کے نتیجے میں جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق پیش آئی۔ لیکن اسلام نہیں رکا، اور ایک دن وہ آیا کہ جب مسلمان ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے، اور ہجرت کے ٹھیک 10 سال بعد جو مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے وہ ایک مضبوط طاقت بن کر مکہ میں واپسی کرتے ہیں۔ تو اس وقت مکہ کے سرداروں میں یہ ڈر پھیل گیا کہ ہم نے تو اسلام ماننے والوں کو بہت زیادہ پریشان کیا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے تک کی کوشش کی ہے، اور آج مسلمان ہم سے زیادہ پاورفل ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، تو اس لیے آج وہ ہم کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسی ڈر سے مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور کچھ لوگ مکہ چھوڑ کر بھی بھاگ گئے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات شروع کی تو وہ اس کے بالکل الٹ تھا جو لوگوں نے سوچ رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہی بات اتنی ایفیکٹو ثابت ہوئی کہ جو لوگ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے ان سبھی نے اسلام قبول کر لیا، اور آج بھی اسی سینٹنس کا اتنا اثر ہے کہ اگر کوئی نان مسلم اس واقعے کو پڑھ لیتا ہے تو اسلام کی طرف ضرور اٹریکٹ ہوتا ہے۔ ایم آئی کے نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، تیسرا اور جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ ہے بیہیویئر۔ آج سوشل میڈیا پر جس اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے دراصل وہ اسلام کی ریئلٹی ہے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام کی بیسک ٹیچنگز کے مطابق سارے ہی مسلمانوں کا بیہیویئر اچھا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے اور شراب ساری ہی برائیوں کی جڑ ہے، لیکن پھر بھی آج کا مسلمان شراب کے ٹھیکوں کی لائن میں آپ کو لگا ہوا دکھائی دے گا۔
لیکن آج بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کا بیہیویئر اسلام کی بیسک ٹیچنگز کے عین مطابق ہے۔ اگر بات بیہیویئر کی ہے تو اسلام اپنے ماننے والے کو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں ایک روٹی ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس میں سے آدھی روٹی اپنے پڑوسی کو دے دو، جس میں اس بات کی کوئی ایسی شرط نہیں بتائی کہ پڑوسی مسلمان ہی ہونا چاہیے، بلکہ کوئی بھی ہو اور کسی بھی ریلیجن کو فالو کرنے والا ہو، تمہیں تو ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرنا ہے۔ اور آج کے ٹائم میں جب کوئی بھی نان مسلم کسی ایکچوئل مسلم کے بیہیویئر کو آبزرو کرتا ہے، یعنی کہ اس کو دیکھتا ہے، تو وہ اس کے بیہیویئر یعنی کہ اس برتاؤ سے اٹریکٹ ہوتا ہے، اور یہی ریزن اسلام کو آگے بڑھانے میں سب سے بڑا رول پلے کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس، ٹالرنس، پیشنس، پیس، ڈے آف ججمنٹ اور بھی بہت سارے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسلام کو باقی ریلیجن کے کمپیریزن میں زیادہ پریفر کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آج کل بڑے بڑے سیلیبریٹیز اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس میں اسلام و فیبرک ایکٹیویٹیز بھی اسلام کی مدد خوب کر رہی ہیں، کیونکہ جب لوگ اینٹی اسلامک کلیم کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ پوزیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ نیگیٹو یہ کہ نان اسلام کمیونٹی میں اسلام کے خلاف نفرت بڑھتی ہے، اور جبکہ اس کا پوزیٹیو سائیڈ یہ ہے کہ لوگ اس اینٹی اسلامک کلیم کو کراس چیک کرنے کے چکر میں اسلام کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس میں انہیں ویڈیو میں پہلے بتائے گئے سبھی طرح کے پوائنٹس ملتے ہیں، جس میں پاتے ہیں کہ جو اسلام ہمیں دکھایا جا رہا ہے اس کی ریئلٹی بالکل الگ ہے، اور آخر کار وہ اصلیت کو جان کر یعنی کہ ریئلٹی جان کر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔